حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنا خاندان چھوڑا اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت نوازا۔ یہ ایران کے علاقے اصفہان کے رہنے والے تھے، اپنے علاقے کے رئیس کے بیٹے تھے۔ ان والد کو حضرت سلمان سے بہت محبت تھی، اس درجے کی محبت تھی کہ وہ ہر وقت سلمان کو اپنے گھر میں رکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والد کو کوئی کام تھا گھر پہ، وہ اپنے رقبے پر زمین کی طرف نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے حضرت سلمان سے کہا کہ آج میں نہیں جا سکتا، یہ گھر پر کچھ کام کاج ہیں، تو تم چلے جاؤ اور زمینوں کا خیال کرو۔ حضرت سلمان گھر سے نکلتے ہیں زمینوں پر جانے کے لیے۔ راستے میں انہیں عیسائیوں کا گرجا نظر آتا ہے، عیسائی وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی عبادت میں مشغول تھے، تو حضرت سلمان کو ان کا طریقہ کار بہت پسند آیا۔ حضرت سلمان کا والد مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اور چونکہ سلمان اکثر گھر میں رہا کرتے تھے تو انہوں نے بھی یہ سارے طریقے سیکھ لیے تھے۔ آگ کو یہ حضرات کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جب انہوں نے عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو انہیں اچھا لگا، وہ اس کنیسے میں چلے گئے، کلیسا کے اندر داخل ہوئے، دن بھر ان کی عبادت کو دیکھتے رہے، زمینوں پر نہیں گئے۔ اپنے پریشانی کا اظہار کیا کہ کہاں گئے تھے، میں تمہیں تلاش کرواتا رہا۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں ایک کلیسے میں گیا تھا، وہ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور مجھے ان کا طریقہ کار پسند آیا۔ تو والد نے سمجھایا کہ نہیں، ہمارا طریقہ درست ہے۔ اور جب والد کو اندازہ ہوا کہ بیٹا کہیں اس مذہب میں نہ چلا جائے، تو اس نے اپنے لاڈلے بیٹے کو زنجیریں پہنا کر گھر میں قید کر دی۔ حضرت سلمان نے اس کلیسے والوں کو پیغام بھجوایا کہ جب تمہارا کوئی قافلہ شام کی طرف جائے تو مجھے بھی خبر کرنا۔ انہوں نے اس دن کلیسے والوں سے پوچھا تھا کہ تم جس دین کی اتباع کر رہے ہو، اس دین کی اصل کہاں ہے، یعنی اس کی اصل تعلیمات کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا شام میں۔ جب ان کو خبر دی گئی کہ قافلہ تیار ہے واپسی کے لیے، تو انہوں نے کسی طریقے سے وہ بیڑیوں سے جان چھڑائی اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور چھپتے چھپاتے قافلے والوں کے پاس چلے گئے۔ حق کی تلاش میں تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح پیروکار تھا۔ حضرت سلمان اس سے بہت متاثر ہوئے، ان کی خدمت کرنے لگے، اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت سلمان نے ان سے عرض کیا کہ میں نے اتنا عرصہ آپ کی خدمت کی ہے، آپ سے حق کی باتیں سیکھی ہیں، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ تو مجھے کسی ایسے آدمی کا پتہ بتلائیے جو آپ کی طرح ہو، جو اب کئی شہر تبدیل کیے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا، راہ حق کی تلاش میں ہیں، اہل حق کی تلاش میں در بدر کی خاک چھاڑ رہے ہیں۔ موریہ والے کا بھی انتقال ہونے لگا، اس آخری پادری کا جس کی وہ خدمت کر رہے تھے، تو اس کو کہنے لگے کہ اب میرا کیا بنے گا، میں کس کے پاس جاؤں، کسی کا پتہ بتلائیے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین پر ہو، یعنی جو واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار ہو، لیکن اب ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کی آمد کا وقت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو زندہ کرے، اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے، اور وہ ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جو دو کالے پتھروں کے درمیان ہوگی۔ حضرت سلمان مدینہ طیبہ پہنچ گئے، جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور اپنے مالک کے ساتھ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس طرح حضرت سلمان آزاد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے، اور اتنے قریبی تھے کہ حضرت عائشہ ایک موقع پر فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سلمان اتنا طویل عرصہ یا اتنی دیر تک حضور کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی شفقتیں ان پر اتنی ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام مختلف جماعتوں میں تقسیم تھے، کھدائی کر رہے تھے، حضرت سلمان سب کو پیارے تھے، تو ہر ایک کی کوشش تھی کہ یہ ہم میں سے ہو، چونکہ اپنا خاندان تو تھا نہیں، اپنا تو سب کچھ قربان کر کے آئے تھے۔ اب صحابہ قبائل کی شکل میں خندق کھود رہے تھے اور سلمان کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا، ہر ایک کہتا تھا کہ یہ ہم میں سے ہیں،
لہٰذا یہ ہمارے ساتھ آ کر شریک ہو جائیں، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو کہ سلمان ہمارے ساتھ ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین میں سے ہر ایک سلمان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ دیکھو سلمان ہم میں سے ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ سب کچھ چھوڑا تو اس خاندان کا متبادل اللہ نے کتنا شاندار ان کو عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو اپنے اہل بیت کا ایک فرد قرار دے دی۔